ڈائن کا خون ضرور اوپر لیب میں ہوگا، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ انیس لائبریری سے نکلا اور باہر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لیب میں آ گیا۔ لیب کو لاک لگا تھا۔ انیس نے چابی نکالی اور لاک کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ سامنے جو لوہے کی الماری ہے، ضرور اس میں ہوگا۔ انیس جلدی سے الماری کے پاس گیا، اسے کھولا اور الماری کے اندر بہت سی شیشیاں پڑی تھی جن میں مختلف چیزوں کا خون تھا اور کیمیکلز تھے۔ سب شیشوں پر لکھا تھا کہ کس میں کیا رکھا ہے۔ انیس ڈائن کے خون والی شیشی کی تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی محنت کے بعد انیس کو شیشی مل گئی۔ انیس نے شیشی نکالی اور الماری بند کر دی اور جلدی سے لیب سے باہر نکلا۔ جلدی میں لیب لاک کرنا بھول گیا، جو اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ امی، یہ تصویر کس کی ہے؟ عالیہ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رفت عروسہ کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ عالیان کی آواز دینے پر پیچھے مڑی اور عالیان کو تصویر دیکھتے ہوئے ایسے ڈر گئی جیسے اسے کوئی بڑا راز پتہ چل گیا ہو۔ رفت اور عروسہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی عالیان کی طرف آئی۔ ارے، یہ تصویر یہاں کس نے لگا دی؟ ہمیں نہیں پتا یہ تصویر کس کی ہے، عروسہ جلدی جلدی بولی۔ کیا مطلب چاچی، آپ کو نہیں پتا؟ یہ تصویر میں نے پہلے بھی دیکھی ہے، جب ہم گاؤں آ رہے تھے، راستے پر ایک غار جیسی چیز میں۔ عالیہ نے پوچھا۔ دراصل عروسہ کا مطلب ہم اتنے سالوں سے یہاں نہیں آئے تو کسی نے لگا دی ہوگی۔ تم جاؤ، جا کر فریش ہو کر آؤ، آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اسے میں ہٹوا دیتی ہوں، رفت نے کہا۔ جی امی، عالیہ نے کہتا ہوا چل دیا۔ بھابھی، یہ تو ڈائن گھر تک بھی پہنچ گیا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اسے کچھ پتہ نہ چل جائے، عروسہ ہاتھ گھماتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، پہلے اس ڈائن کی تصویر یہاں سے ہٹوا دو، رفت حقارت سے تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی اور چل دی۔ اوئے ادھر آؤ، عروسہ نے ایک نوکر کو بلایا جو کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جی مالکن۔ وہ چلتا ہوا عروسہ کے پاس آیا اور ادب سے بولا۔ یس کبوتری، میرا مطلب ہے لڑکی کی تصویر یہاں سے ہٹا دو، اور اس کی کوئی بھی تصویر اگر مجھے حویلی میں نظر آئی تو تمہاری نوکری ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گی، سمجھے؟ عروسہ حکم چلاتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ اس کی کوئی تصویر یہاں نظر نہیں آئے گی، اس نے کہہ کر تصویر اتار دی اور ایک طرف چل دی۔ اف، یہ ڈائن بھی نہ 21 سال پہلے چل بسی، مگر ابھی تک اس کا خوف نہیں گیا، دل کرتا ہے اس پتھر کو جا کر توڑ ہی دیتی ہوں، عروسہ نے کہا۔ کس کو توڑنے کا سوچ رہی ہیں آپ؟ ثاقب نے عروسہ کو پیچھے سے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ عروسہ نے خود کو چھڑایا اور ثاقب کو سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ آپ کے اس سر کو جس میں دماغ ہی نہیں ہے، عروسہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ عجیب عورت ہے بھائی۔ انیس نیچے لائبریری میں آیا اور شیشی ایک میز پر رکھ کر دوسرے کمرے میں گیا، ایک سلمانی کتابیں لے آیا۔ اب میں ان سب کو ٹھیک کرتا ہوں، انیس نے کہا۔ 5 کتابیں کھول کر میز پر رکھ دی، شیشی کھولی اور سبھی کتابوں پر ایک خون کا قطرہ ڈالا۔ کچھ ہی دیر میں ساری کتابوں پر آہستہ آہستہ حروف آنے لگ گئے۔ اوہ تھینکس گوڈ، یہ ٹھیک ہو گئی، پاپا کو میسج کر دیتا ہوں۔ انیس جیسے ہی موبائل اٹھانے کے لیے پیچھے مڑا، اسے ایسے لگا جیسے کسی چیز نے مضبوطی سے اس کا پیٹ جکڑ لیا ہو۔ انیس نے دیکھا وہ ڈائن کی چوٹی تھی۔ انیس کو زور سے پیچھے کھینچا۔ انیس کے سامنے ایک ڈائن کھڑی تھی جس نے اپنی چوٹی انیس کو جکڑ رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ انیس نے حلق سے مشکل سے آواز آئی۔ اندھے ہو، میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن نے جواب دیا۔ یہ مصیبت اب کہاں سے آ گئی؟ انیس نے سوچا۔ انیس سے پہلے کچھ بولتا، ڈائن نے اپنی چوٹی گھمائی اور انیس زور سے دیوار کے ساتھ لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا سوچ رہی ہو رفت؟ انور کمرے میں داخل ہوا تو رفت کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں جس کام کے لیے ہم یہاں آئے تھے اس کو جلدی سے نمٹا کر یہاں سے چلتے بنے، رفت نے اس طرح چاند کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا کروں انور جی، وہ منظر تھا ہی اتنا بھیانک، آج بھی سوچتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ الٹے پاؤں، سفید آنکھیں، لمبی چوٹی، گنگنانا، دیوار پر چڑھنا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے گی، پر اب وہ نہیں آ سکتی، وہ پتھر کی بن چکی ہے اور تابوت میں قید ہے۔ انور نے رفت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، مگر اس کے لیے واپس آنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ رفت کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں، مگر ہم نے تو اسے ختم ہی کر دیا تھا جو اسے واپس لا سکتا تھا۔ انور کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ رفت بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ عالیان گہری نیند میں سو رہا تھا، تبھی سے گنگنانے کی آواز آتی ہے۔ آجا آجا، عالیان آنکھیں کھولتا ہے اور بیڈ سے نیچے اتر کر جوتے پہنتا ہے، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے اور ایک طرف چلنے لگتا ہے۔
سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر عالیان اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ عالیہ نے ایک قدم بڑھایا اور